یہ اللہ نے ظاہر فرمایا اور ایک بہت بڑی قوم کو جادوگروں کی شکست عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ جادوگروں نے میں یہ محسوس کیا کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے، انہوں نے حق کو قبول کیا اور ایمان لے آئے۔ بات تھی حق اور باطل کی، کوئی سیاست، کوئی اور ملک و ملت کا مسئلہ نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا تھا دیکھو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو اور ایمان لے آؤ، ایمان نہیں بھی لاتے تو بنی اسرائیل کو بھیج دو، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں۔ اس نے پہلے تو ان کی ذاتی باتوں پہ حملہ کیا، اس کا انہوں نے جواب دیا، پھر اس نے کہا بھئی اپنے رب کا تعارف تو کراؤ، میرے علاوہ رب کوئی نہیں۔ وہ سارے دلائل آپ دیتے چلے گئے، فرعون کے پاس کسی بات کا دلیل کے درجے میں صحیح طریقے کا کوئی جواب نہیں تھا، بس یہ تو کیا کہتے ہیں ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ کرنا، اپنی طرف سے ایک کے بعد ایک باتیں بناتا چلا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اب فرعون پوری قوم کے سامنے شرمندہ ہو چکا تھا۔ فرعون کے سامنے پہلے صرف دو لوگ تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ہارون علیہ السلام، تیسرا کوئی نہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب سارے وہ جادوگر جو خود اقتدار کا حصہ تھے اور ملک کے اندر ان کا ایک رعب تھا، ایک حیثیت تھی، وہ سارے دشمن ہو گئے۔ فرعون کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی اور فرعون کے قوم میں سے بھی بعض نوجوان مسلمان ہو گئے، اور فرعون کے قریب کے لوگوں میں بھی، جیسے آگے کل انشاءاللہ العزیز آئے گا کہ جب فرعون کے قتل کا منصوبہ یا بات چیت دربار میں کی گئی تو ایک شخص نے وہاں موجود جو دربار میں تھا، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، پھر اس نے باتیں کی، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اب کئی چیزیں سامنے پیش آئیں۔ فرعون نے اس کے بعد سیاسی چالاکیاں اور جو چال بازیاں اور پینترے پہ پینترا بدلنا ہے وہ شروع کیا۔ معاملہ تھا حق اور باطل کا، دلائل کی بات تھی، لیکن وہ اس کے بعد الزام تراشی پہ اور پھر بدترین جو اخلاق ہوتے ہیں نا فرعون اور آل فرعون، پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے بالکل۔ اب فرعون نے کیا کچھ شروع کیا، اس کو تو بڑا غصہ آیا۔ اس نے سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے اس اثر کو ختم کرنے کے لیے جادوگروں کے اوپر یہ الزام لگایا کہ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام سے مل کے سارا کچھ کیا ہے، پہلے تمہاری پلاننگ تھی یہ، حالانکہ بلایا خود تھا۔ یہ دیکھیں اس کی سیاسی چالاکیاں کیسی تھیں۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہو، تمہاری یہ ضرورت، اب دیکھنا تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی باتوں سے، چالاکیوں سے، وہ بات جو حق اور باطل کی حق ظاہر ہو چکا تھا، باطل مغلوب ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک فتح عطا فرما چکے تھے، اس سارے تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ تو تم اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ تو تمہیں اپنے ملک سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو مصر کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں یہاں سے، حالانکہ اس بات کا کوئی وجود ہی نہیں، کہیں پہ کوئی وجود نہیں۔ اس طرح کی وہ چالاکیاں کرتا رہا اور شور مچاتا رہا۔ بہرحال اس نے اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کا جو پروپیگنڈا ہے اس سے اپنے لوگوں کو تو سمجھانے کی کافی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ ان جادوگروں کو تو میں ایسی سزائیں دوں گا، یہ یاد رکھیں گے، ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف کی پاؤں کاٹوں گا۔ کیونکہ پہلے اس قسم کی سزائیں دیتا رہتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ واقعتاً یہ ظالم ہے، جابر ہے، یہ جو کہتا ہے کر گزرے گا۔ تو فرعون کی قوم کسی درجے میں اس کے پروپیگنڈے میں آنے لگ گئی۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، جب ایسی پریشانیاں آئیں، جب ایسی تکلیفیں آئیں، وہ کون سی قوت ہے جو مسلمان کے کام آتی ہے؟ اس وقت کا فرعون ہو یا آج آل فرعون، ان کا پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے۔ پہلے تمام فرعونوں نے اور اس طرح کے لوگوں نے وقت کے انبیاء کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور آج آل فرعون جو ہے، جو اسی فرعون کے طریقے کے اوپر آل فرعون ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ علماء کے جو نائب ہیں، انبیاء کے جو نائب ہیں، علماء اور مشائخ، ان کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دلائل نہیں ہوتے ان کے پاس، بس اپنے اندر کا بغض نکالنا ہے اور نفرتیں نکالنی ہیں اور بولنا ہے کہ بس ساری فساد کی جڑ یہی ہے۔ اچھا، باطل کی اور آل فرعون کی ایک پہچان سمجھ لیجئے، یہ ہمیشہ آپ کو علماء سے دور کریں گے۔ ایک آسان اور سادہ سی پہچان یہ ہے، یہ ہمیشہ آپ کو علماء سے نفرت دلائیں گے، علماء سے دور کریں گے۔ اور آج غم کی بات یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو علماء سے نفرت کرنا شروع کر چکے ہیں۔ کافر نے تو ہمیشہ کی، انگریز جب ہندوستان آیا بہت تفصیلی واقعات ہیں، اس نے بھی کی،
روس میں جب انقلاب آیا اس نے بھی علماء کو چن چن کر شہید کیا۔ تفصیلات پھر اور لمبی ہو جائیں گی، لیکن خلاصہ یہی ہے۔ تو ہر باطل نے ہمیشہ دنیا میں ہر جگہ علماء کی مخالفت کی اور علماء کو ہر قسم کی فساد کی جڑ قرار دیا۔ یہ تو باطل کی محنت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ان کی تعلیم کو اور ان کے کلچر کو اور ان کی چیزوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور مغربی تعلیم سے بہت زیادہ متاثر ہیں، وہ بھی پھر انہی کی زبان بولنے لگتے ہیں، کم علمی میں یا لا علمی میں یا نادانی میں کسی بھی طریقے پہ، یا ان کو کوئی مفاد ان کا جو ہے وہ ہوتا ہے وابستہ، جس کی وجہ سے وہ علماء کی پھر دشمنی اور مخالفت مول لیتے ہیں اور لوگوں کو اس کے اوپر تیار کرتے ہیں۔ افسوس جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ کافر اور باطل کا تو طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا، لیکن آج مسلمان گھروں میں پڑھنے والے بچے وہ بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں۔ اسی رمضان کی بات کر رہا ہوں، زیادہ پرانی بات نہیں۔ 2 دن پہلے ایک خاتون نے زکوٰۃ کا ایک مسئلہ پوچھا اور انہوں نے کہیں اپنے گھر میں کسی مرد کو کہہ دیا کہ بھئی زکوٰۃ آپ جو ہے نا وہ ابراہیم کو بھجوا دیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میرے گھر میں مردوں کا یہ تھا، کیا تم توہمات کے پیچھے اور فضول باتوں کے پیچھے لگی ہوئی ہو؟ یہ سب علماء کی باتیں ہیں، ان کی بنائی ہوئی باتیں، کہاں کس کتاب میں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ سب ایسے ہی بولتے رہتے۔ یہ دیندار گھرانے میں ایک نوجوان جو مغربی تعلیم یافتہ ہے اس کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اس رمضان میں اتنے لوگوں نے ایسے مسائل پوچھے ہیں، گھر کی مستورات نے مجھ سے بھی پوچھے، میری اہلیہ سے بھی پوچھے، انہوں نے بھی مجھے بتایا تھے میری اہلیہ نے کہ بہت سے گھروں کی مستورات نے مسائل کیا پوچھے کہ ہمارے گھر میں مرد روزے نہیں رکھ رہے، اب دوپہر کے وقت میں ہم روزے سے ہیں، کیا ہم دوپہر کو وہ چائے مانگ رہے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں، چیزیں مانگ رہے ہیں، ہم انہیں دیں کہ نہ دیں؟ دیں تو گناہگار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور انہیں سمجھانے لگو تو پھر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب یہ علماء کی بنائی ہوئی باتیں، کہاں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ جہاں لکھا ہے وہ پڑھنا نہیں، جہاں لکھا ہے جنہوں نے وہ پڑھانا ہے ان کے پاس جانا نہیں، تو ملے گا کہاں پہ؟ یہ آپ کو باطل تو نہیں بتائے گا، یہ کافر تو نہیں بتائے گا، یہ ان کے زیر اثر میڈیا تو نہیں بتائے گا، یہ تو علماء نے بتانا ہے کہاں لکھا ہے۔ تو اس وقت بہت جو مسئلہ آ چکا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر علماء سے دوری ڈال دی گئی ہے۔ یہ ہمیشہ فرعون اور آل فرعون کا طریقہ رہا، پروپیگنڈا، اور فرعون نے بھی یہی سب کچھ کیا کہ یہ تو تمہیں نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اب ایمان والے بچے کیسے؟ اس کو دیکھیے، اس پہ غور کیجئے۔ یہ جادوگر جو مقابلے سے پہلے فرعون کو خدا مانتے تھے، گندے پلید اور ناپاک لوگ تھے، لیکن فوراً ہی جب حق کو قبول کر لیا اور اللہ نے دل کو کھول دیا، خوف خدا پیدا ہو گیا، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، اللہ رب العزت سے ایک تعلق پیدا ہو گیا۔ تو جب یہ چیزیں آ گئیں تو جس فرعون سے تھوڑی دیر پہلے ڈرتے تھے، جس کو سجدے کرتے تھے، اسی کو کہنے لگے جب اس نے دھمکیاں دی نا، کہا کیا کر لو گے تم؟ زیادہ سے زیادہ جان سے مار دو گے، مار دو، اس کے علاوہ تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اللہ سے ملنے چلے جائیں گے، تم دنیا میں زیادہ سے زیادہ جان سے ہی مار دو گے نا، اور کیا مارو اور کیا کرو؟ یہ ایمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی جادوگروں نے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما، یعنی استقامت بھی عطا فرما، اور مسلمان ہونے کی حالت میں ہی ہمیں موت عطا فرما۔ یعنی اگر کوئی ہمارے اوپر کسی قسم کا بھی ظلم کرے، اللہ ہمیں صبر اور استقامت عطا فرمانا، خاتمہ ایمان پہ عطا فرما۔ یہ نعمت مانگنے والی بھی ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کو مل جائے فکر آخرت، خاتمہ ایمان کی فکر، صبر، استقامت، اللہ رب العزت سے تعلق، دینداری، یہ نعمتیں جن کو مل جائیں وہ دنیا کی ہر مصیبت کا بڑی آسانی سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، جنگ عظیم کے بعد یورپ والوں نے ایک رپورٹ شائع کی، ایک کمیشن بنایا گیا اس کی تفصیلات کے لیے۔ تو اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ جو مسلمان اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ قوم ہے جو میدان جنگ میں سب سے زیادہ بہادر ہے اور ہر پریشانی اور مصیبت کو بڑے شوق سے قبول کر لیتی ہے اور برداشت کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر ہمارے اندر کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، دینی، تعلیمی، انتظامی،
یا پولیس یا فوج، کسی بھی قسم کا کوئی بھی دنیا کا ادارہ ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر اس ادارے والوں میں دینداری ہو اور خوف خدا ہو، یہ جو چیز انسان کو قوت دیتی ہے، اور یہ دو چیزیں جو انسان کو آگے لے جاتی ہیں، کوئی اور چیز اتنا آگے نہیں لے جا سکتی۔ دینداری ہو اور آخرت کی فکر ہو۔ جب کسی افسر کو اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اس کے بعد دینداری بھی ہو اور قیامت کے دن یہ بھی معلوم ہو کہ مجھے ہر بات کا جواب اللہ کو دینا ہے، یہ دو نعمتیں جب مل گئیں تو بس پھر سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اس قسم کے سیاسی جھوٹ، چالاکیاں اور پینترے بدلے اور قوم کو بہت ساری چیزوں سے یہ بھی کہا کہ تم نے دیکھتے کہ میرے نیچے اتنی نہریں بہہ رہی ہیں اور کتنا میرا روب دبدبہ اور سارا کچھ، اور یہ اس کو تو بات کرنی نہیں آتی۔ تو اس قسم کی باتیں شروع کی، دلائل ختم ہو گئے، بس اب اپنی باتیں۔ آج بھی آل فرعون کا یہی کام ہے کہ بغیر کسی بات کے بس علماء کو برا بھلا کہتے چلے جانا، بے بنیاد بات کرتے چلے جانا۔ اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے اتنے خوف میں آ چکا تھا، باہر سے تو بول رہا تھا، اندر سے بہت ہیبت زیادہ تھا۔ اس نے جادوگروں کو بھی کہا یہ کر دوں گا، اپنی قوم کو بھی کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، فلاں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کر سکا۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کا یہ حال ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو بعض مرتبہ اس کا پیشاب ہی نکل جایا کرتا، اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ جب فرعون کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کچھ نہیں کہا نا، تب ان کے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، جادوگروں کے لیے سزائیں، یہ وہ ہر چیز پروپیگنڈا ٹھیک ہے، کہ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی چھوڑ دو گے تاکہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں؟ اور الفاظ کیا ہیں ان کے کہ زمین کے اوپر فساد پھیلاتے رہیں، لیفسدوا فی الارض، لیفسدوا فی الارض۔ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ اہل باطل نے اہل دین کو ہمیشہ یہی کہا، لیفسدوا فی الارض، کہ زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں۔ علماء کو فسادی کہنا اور دین کے کام کو فساد اور جہالت، یہ ہمیشہ فرعون اور آل فرعون کا طریقہ رہا ہے، آج بھی اسی طرح ہے، بالکل کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی۔ فرعون نے اس کے بعد جب یہ بات سنی نا اپنے ہی ساتھیوں کی، اب کچھ تو جواب دینا تھا، کہنے کا فکر نہ کرو، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وانا فوقہم قاہرون، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ہم دوبارہ سے وہ فیصلہ نافذ کر رہے ہیں، آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو سب کو قتل کر دو، اور بچیوں کو چھوڑ دو، کسی کو نہیں چھوڑنا، ساروں کو قتل کر دو۔ تو جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی اس نے یہ قانون بنایا تھا، دوبارہ یہ قانون بنا دیا اور دوبارہ مسلمانوں کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور لڑکیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ جب اس قسم کی پریشانیاں آئیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا۔ 11ویں سپارے کے اندر آتا ہے، اور موسیٰ نے کہا اے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو جو دنیا کی زندگی میں بڑی مال و دولت، یہ سج دھج، یہ سب کچھ عطا کیا ہے، دولت دی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی ان چیزوں سے، اپنے عہدوں سے، مال سے اور ان چمک سے اور چکا چون چیزوں سے لوگوں کو آپ کے راستے سے بہکا رہے ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو ہمارے پاس سب کچھ ہے، ادھر کیا ہے، وہاں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو یہ بہکا رہے ہیں۔ تو اے اللہ، آپ ان کے مال اور دولت کو تباہ کر دیجئے، ان کو تباہ کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ رب العزت نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون، آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اب آپ دونوں ثابت قدم رہنا اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کو نہیں جانتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تھی یہ فرعون سے مقابلے کے بعد جادوگروں کے، تو اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، آپ کی دعا قبول کر لی گئی، لیکن کتنا وقت لگا؟ آج 2 نبیوں نے مانگا، اللہ نے کہا مان لیا، پوری ہو گئی، جو کہا قبول کر لیا، لیکن اس دعا کی قبولیت کا اثر زمین پر ظاہر ہوتے ہوتے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال لگ گئے۔ جب 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا، اب ان 40 سالوں میں اور بہت کچھ ہوا، انشاءاللہ کل تفصیلات آئیں گی کہ کتنے قسم کے مختلف عذاب جو ہیں وہ فرعون کے اوپر، اس کی قوم کے اوپر آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک اور حکم دیا
کہ بھئی تم نماز کی پابندی کرو. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے حکم دیا کہ فرعون اگر عبادت گاہوں میں نماز ادا کرنے سے روکتا ہے تو اس سے نماز ساقط نہیں ہو جاتی. نماز کی پابندی اپنے گھروں میں کرو، نماز کی پابندی کرو. اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے اب مخاطب تھے جو ان کی اپنی قوم تھی، مسلمانوں کی قوم، اور ان کی اپنی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ صدیوں کی غلامی کے بعد ان کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی. وہ اپنی ذلت کو صبر سمجھتے تھے، جو پریشانی آ جائے، جو ظلم آ جائے، بس اس کو صبر سمجھتے تھے. سوچنے سمجھنے کی، کچھ کرنے کی، کچھ کر گزرنے کی کوئی ان کے اندر بات نہ رہی تھی. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جو بھی کوئی قوم کئی سال کسی کی غلام رہ جائے تو اس کے اندر پھر کوئی ہمت اور قوت اور فیصلہ نہیں ہوتی، اس کی سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے اور وہ غلامی کی زندگی کو ہی پسند کرنے لگتا ہے. تو قوم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے بات بتانی شروع کی، اللہ کی دعوت دینی شروع کی، نیک اعمال کی دعوت دینی شروع کی، تو قوم آگے سے پھر کہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اے قوم، اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. اب بنی اسرائیل یہ موسیٰ علیہ السلام ہی سے کو کہنے لگی، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. ارے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں ہی تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی مصیبت میں، ہمیں کیا فائدہ ہوا تمہارے آنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے اور اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ان سے کہو اپنے دین کو ٹھیک کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اور اپنا تعلق جو رب کے ساتھ ہے، جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے باپ دادا پردادا کا تھا، اس تعلق کو واپس لے کر آؤ اور اپنے اعمال کو تم ٹھیک کرو، اس کے بعد تمہاری بات بنے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دین کی، نماز کی طرف تلقین کی. پہلے زمانے میں، پچھلی امتوں میں عبادت خانے بالکل خاص ہوا کرتے تھے، کہیں دائیں بائیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. اس امت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اجازت دے دی، پوری زمین میں جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے. وہ پہلے خاص جگہ بناتے تھے. فرعون کیا کرتا تھا؟ ان خاص جگہوں کو توڑ دیتا تھا. وہ عبادت خانوں میں اس زمانے میں جو مسجدیں تھیں ان کی، وہاں جانے نہیں دیتا تھا، پابندیاں لگاتا تھا، روک لگاتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے حکم کے مطابق بِمِصْرَ بِيُوتًا، قرآن میں حکم آیا، اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اپنے گھروں میں ہی مسجدیں بنا لیں. ان کو اگر مسجد نہیں جانے دیے جا رہا، فرعون اور آل فرعون مسلمانوں کو روک رہے ہیں مسجد میں جانے سے، تو یہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، اپنے اعمال اور اخلاق کو اور اپنے دین کو ٹھیک کر لیں، اللہ کے ساتھ رابطے کو، واسطے کو ٹھیک کر لیں، اللہ مہربانی فرما دیں گے. تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل مزید باتیں آئیں گی کہ کس کس طریقے سے اور کیا کیا معاملات آئے. اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب ایک چیز کو ذکر کر کے انشاءاللہ بات کو مکمل کروں گا. جادوگروں کا ذکر ہوا. آج کل بھی جادو کے معاملات میں لوگ بہت پریشان ہیں. اس کے اوپر الحمدللہ میرا ایک بیان ہے تقریباً 1 گھنٹے کا، قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کے اوپر، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. وہ کسی کو چاہیے ہو تو میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے جو ہے وہ بیان لے لیں، اس میں بہت تفصیلات ہیں. لیکن جادو کے علاج کے لیے آپ کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آج کل معاملات ہیں جس کو ہم جادو ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو عام طور سے وہ جادو نہیں ہوتا. پریشانیاں ہوتی ہیں، معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں، ہمارے گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں، ہم ہر چیز کو جادو پہ ڈال کے اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے معاملے کو اللہ سے درست کرنے کی ضرورت ہے. تاہم اگر جادو بھی ہو یا نہ بھی ہو، تب بھی کچھ ایسے اعمال ہیں اگر اس کو ہم پابندی سے کر لیں گے، انشاءاللہ العزیز اگر کسی پہ جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو وہ محفوظ رہے گا، آسانی میں رہے گا. تو 10 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز باوضو رہنا. یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. باوضو رہنے کی کوشش کریں. ایک دفعہ وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا. نمبر 2، غسل جنابت. جیسے ہی غسل واجب ہو جائے فوراً غسل کر لینا، نماز نہ کوئی قضا ہو. ایک آدمی نے عشاء کی نماز پڑھ لی، رات کو غسل جنابت کی حاجت پیش آ گئی، اب اس کی فجر قضا نہ ہو. ایک آدمی ہے عشاء نہیں پڑھی اور غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی،
اب اس کی عشاء قضا نہ ہو۔ غسل جنابت کا پورا اہتمام آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 3، جب گھر میں داخل ہوں آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور آیت الکرسی اور ذکر نہیں کرتا تو شیطان گھر میں ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوں اور آیت الکرسی نہ پڑھیں تو شیطان کو تو خود گھر میں لے آئے کہ مچا فساد، تو غلطی کس کی ہے؟ تو آیت الکرسی پڑھے۔ نمبر 4، منزل کا صبح شام ایک ایک دفعہ پڑھ لینا۔ منزل ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کچھ میں قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو سحر سے جادو سے حفاظت کے لیے بتائی گئی ہیں، ان کو پڑھ لینا۔ نمبر 5، ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں قرآن مجید کی ایک ایک دفعہ پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ نمبر 6، رات کو سونے سے پہلے ایک سنت عمل ہے وہ کر لیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ آخری 3 سورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 3 سورتوں کو پڑھنا ہے۔ طریقہ اس کا سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت جب بستر پر آتے تو دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑ لیتے اور یہ تینوں صورتیں ایک ایک دفعہ پڑھ کے زوردار ہاتھ پہ دم کرتے، پھونک مارتے، اور پھر پورے جسم پہ، چہرے پہ، سر پہ، جہاں جہاں آسانی سے ہاتھ جا سکتا ہے تو پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے۔ ایک دفعہ ہو گیا، دوبارہ اسی عمل کو دہراتے، تیسری مرتبہ اسی عمل کو دہراتے، تو 3 مرتبہ اگر یہ عمل کر لیں گے، مشائخ نے لکھا ہے کہ سنت بھی ہے، نبی علیہ السلام خود کرتے تھے، اگر کسی وجہ سے تھکن کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہ کر پاتے، امی عائشہ کرتی تھیں نبی علیہ السلام کے لیے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ رگ رگ اور ریشے ریشے میں کہیں بھی کوئی جادو، سحر، آسیب کو کوئی اثر ہے، سب نکل جائے گا، ایسا مجرب عمل ہے۔ نمبر 7، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعائیں ضرور پڑھیں۔ جو دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا مانگ کر اندر جائیں۔ اندر شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ نمبر 8، کپڑے تبدیل کرتے وقت اگر ٹوائلٹ کے اندر تبدیل کر رہے ہیں تو جانے سے پہلے دعائیں پڑھ کے جائیں۔ بیڈ روم میں یا کہیں اور جگہ آپ کوئی اور نہیں ہے، آپ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، جگہ بنی ہوتی ہے گھروں میں بعض لوگوں کے ہاں، تو بہرحال کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے، کپڑے پورے اتارنے سے پہلے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کا ذکر، کوئی دعا، اس کو پڑھے، بسم اللہ پڑھ لیں۔ نمبر 9، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ کھانا کھانے لگتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، کچھ کھانے یا پینے لگتے ہیں تو شیطان کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی عادت ہو جائے، کھانے سے پہلے تو لازمی پڑھ لیں۔ نمبر 10، 18ویں سپارے میں ایک سورت ہے سورہ مومنون، اس کی آخری آیات جو ہیں، آخری چند آیات ہیں، افحسبتم سے شروع ہوتی ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ سورت کے مکمل ہونے تک یہ چند آیات ہیں، ان کو صبح شام ہم 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ 10 اعمال اگر ہم کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، ہمیں کبھی بھی کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ہمارے گھر ہی کے اندر سارے کام، سارے علاج، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ رب کریم اپنی رحمت سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ، اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمیں علماء کے ساتھ اپنی نسبت کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ تن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔